السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال آباد اور اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بظاہر کوئی بہت بڑا مسائل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمارا دل بے چین رہتا ہے، زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، ہر وقت چڑچڑاپن رہنا، ذہن میں منفی خیالات چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ بس اب گھر کے ایک کونے میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور پھر ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں مجھے ہو کیا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے، کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ہمارے ذہن اور دل پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا۔ گھر میں جو ہم روز باتیں کرتے ہیں، جس انداز میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جو چیزیں ہم سارا دن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جس ماحول میں ہم اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے سکون پر اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج میں اپنے ویورز کے ساتھ ان 10 غلطیوں کی بات کروں گی جو ڈیلی روٹین میں ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے گھر کا سکون کو خراب کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک غلطی آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہو، اس لیے کمپلیٹ ویڈیو واچ کیجیے گا۔ پہلی غلطی، گھر میں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، بحث کرنا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی صبح کا آغاز ہی بحث سے ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، جواب آ گیا، پھر دوسرا جواب دیتا ہے، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک معمولی سی بات پورے گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، ہر انسان کے لیے اس کا گھر سکون کی جگہ ہے۔ اگر ہم خود اپنی اس سکون کی جگہ کو شور، بحث اور غصے سے بھر دیں تو پھر ہمارے ذہن کو سکون کہاں ملے گا؟ دیکھیے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک خاموشی وہ کام کر دیتی ہے جو 10 دلیلیں نہیں کر سکتی۔ دوسری غلطی، ہر وقت دوسروں کی برائی اور غیبت کرنا۔ یہ غلطی ہمارے گھروں میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ بعض گھروں میں پوری فیملی جب اکٹھی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کبھی رشتہ داروں کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی نیبرز کی، کبھی کسی کی بہو کی، کبھی کسی کے بیٹے کی، کسی کی بیٹی کی، کسی کے شوہر کی۔ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو صرف بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات نہیں، یہ غیبت ہے۔ اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت وہ آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی دل آزاری نہ ہوتی، تو یہ ہوتی ہے بات کرنا۔ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس وقت آپ کے سامنے ہو تو اس کی دل آزاری ہوگی، تو یہ غیبت ہے۔ دیکھیں، بات کرنا اور غیبت کرنا، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبت سے سختی سے منع فرمایا ہے، تو ذرا سوچئے، جس زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر، اچھی باتیں اور محبت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اگر وہ ہر وقت دوسروں کے عیب بیان کرنے میں مصروف رہے تو ہمارے دل پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون کی جگہ بنے تو اپنی گفتگو کی بھی صفائی ضروری ہے۔ تیسری غلطی، موبائل کو گھروں کے لوگوں سے زیادہ اہمیت دینا۔ یہ غلطی بھی ہمارے گھروں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک ہی کمرے میں اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے، ہر شخص اپنی اپنی اسکرین میں مصروف ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ماں اپنے بچوں سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اگر باپ بات کرنا چاہتا ہے، یا کہیں بچے توجہ چاہتے ہیں، اگر اس ٹائم کوئی ایک انسان بات کر بھی دے تو ہم کہتے ہیں 1 منٹ بعد میں بات کرتے ہیں، پھر وہ 1 منٹ آدھا گھنٹہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، گھر کے لوگوں کو صرف کھانے، کپڑے، سہولتیں نہیں چاہیے ہوتی، گھر کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنی پورے دن میں سے، یا دن میں نہیں وقت نکال سکتے تو کم از کم رات کو آدھا گھنٹہ ضرور نکالنا چاہیے ہمیں اپنی فیملی کے لیے۔ اس ٹائم آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، کسی کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، بزنس کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی رشتہ دار کی، کسی نیبر کی، کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس ٹائم صرف آپ اپنی اور اپنی فیملی کی باتیں کریں۔ نمبر 4، گھر میں ہر وقت ماضی کی غلطیاں یاد دلانا ایک دوسرے کو۔ بعض گھروں میں ایک اور عجیب بات ہوتی ہے، ان کے گھر میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ 5 سے 10 سال پرانی باتیں ایک دوسرے کو نکال کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ تم نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، مجھے سب یاد ہے، میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے، اگر آپ اسے نہیں بھولیں گے، اگر آپ اسے اپنے دل میں اس ایک برے جملے کو سیف رکھ رہے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ صرف آپ کا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی نیگیٹو بات کو آپ جتنی دیر اپنے اندر رکھیں گے آپ اپنا نقصان کرتے رہیں گے۔
وہ نقصان کیسے ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب تک آپ اس بات کو سوچتے رہیں گے، اپنے اندر رکھیں گے، تو آپ اپنے اس انسان کے بارے میں برا سوچتے رہیں گے، کیونکہ وہ بات آپ کو برا سوچنے پر مجبور کرتی رہے گی، اور دوسرا وہ آپ کی صحت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، آپ اس بات کو نا اپنی زندگی سے اس طرح نکالیں جس طرح ابھی میں آپ کو ایک مثال دینے والی ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں آپ ایک کشتی پر بیٹھے ہیں، اور آپ نے ایک چیز نا، آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے، اسٹون لگا رہے ہیں، موبائل لگا رہے ہیں، کہ جو نا پانی کے اوپر رہنے کی بجائے پانی کی گہرائی میں چلی جائے۔ جب اسے آپ پھینکیں، آپ اس چیز کو پھینک رہے ہیں تو وہ پانی کی گہرائی میں پہنچ جائے۔ اس ٹائم آپ سوچیں کہ میں اس چیز کو لینے جاؤں گا تو میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالوں گا، تو پھر آپ کیا فیصلہ لوگے؟ آپ یہ سوچو گے کہ میں اس چیز کو بچانے جاؤں، یا آپ یہ سوچو گے نہیں، وہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز نہیں ہے؟ اوبویسلی آپ یہی سوچیں گے کہ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ اسی طرح میرے پیارے ویورز، آپ اس بات کو اپنی زندگی سے نکال دیا کریں، اس مثال کی طرح۔ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ اصول قائم کر لیں گے نا، تو آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ 5ویں غلطی، بچوں کے سامنے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کو بچوں کے سامنے ذلیل کرے، یا بیوی شوہر کی بے عزتی بچوں کے سامنے کرے، تو اس ٹائم وہ سوچتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو کیا سمجھ آئے گا۔ لیکن بچے نا بہت کچھ محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے لہجے یاد رکھتے ہیں، وہ ہمارے ایک دوسرے سے بات کرنے کے الفاظوں کو یاد رکھتے ہیں، وہ گھر کے ماحول کو نا اپنے اندر اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ہر اختلاف کو تماشا بنانا ضروری نہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کو لگے نا کہ اس بات پر ہماری بحث ہوگی، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں سے الگ ہو کر، جہاں آپ کو لگے کہ ہمارے بچے نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، وہاں بات کیا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ہمارے بچوں کے فیوچر پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ نمبر 7، گھر میں قرآن اور ذکر سے دوری۔ یہاں ایک بات بہت واضح ہے، ہم گھر کے ماحول کو نا صرف نفسیاتی چیز سمجھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مسلمان کے گھر کا سکون نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے گھر میں نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا دن صرف عبادت میں گزار دیں۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ بعض فیملیز کیا کرتی ہیں، وہ جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ کسی مووی کی بات کر لی، کسی ڈرامے کی سین کی بات کر لی، کسی ٹرپ کی بات کر لی۔ دیکھیں، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر کیا کہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ جب بھی پوری فیملی اکٹھے بیٹھے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد کریں، اپنے نبی پر درود بھیجا کریں۔ ہم جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم دین کی بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گھروں میں سکون آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نا ہمارے گھر کے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 8، ہر وقت دوسروں سے اپنے گھر کا موازنہ کرنا۔ یہ چیز بھی ہماری زندگیوں میں نا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے بچے اتنے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، اس کے شوہر اسے اتنے گفٹس دیتے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ سب سوچنے کے بعد کیا آپ کی زندگی میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صرف آپ دوسروں کی نعمتوں کو گننے کی بجائے، ان کو دیکھنے کی بجائے اپنی نعمتوں کو دیکھا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں۔ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں نا، انہیں دیکھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں۔ پھر دیکھیے گا کس طرح آپ کی زندگی میں مزید نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو سکون آئے گا نا، آپ مجھے کامنٹ کر کے خود بتاؤ گے۔ پتہ ہی عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، اور جب اللہ راضی ہو جائے نا اپنے بندے سے، تو یہ جو ہمارے دل میں برڈن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان نا سکون ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ نمبر 8، گھروں میں معافی اور شکریہ ختم ہو جانا۔ کچھ گھروں میں نا شکریہ کہنا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی، میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے کچھ کرے نا، تو بیوی کا جملہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اور اگر بیوی شوہر کے لیے کچھ کرے، تو شوہر کا کہنا ہوتا ہے، یہ آپ ہی نے تو کرنا تھا۔ بچے والدین کے لیے کچھ کریں، تو اب یہ کون سا بڑا کام کر دیا۔ ایسا نہ کیا کریں۔
دیکھیے جب بھی آپ کا کوئی اپنا آپ کے لیے کچھ کرتا ہے نا، تو صرف ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے لیے یہ کیا، مجھے اچھا لگا۔ اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو ایک چھوٹا سا اور جملہ بول دیا کریں، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ 2 چھوٹے جملے نا بہت سے رشتوں میں بڑی درار آنے سے روک سکتے ہیں۔ نمبر 9، اپنے گھر میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو نظر انداز کرنا۔ بعض لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، ان کے گھر میں جو نعمت نہیں ہے نا اسے گنتے رہتے ہیں، لیکن جو موجود ہوتی نا اس کی قدر نہیں کرتے، اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے، آپ کو گھر دیا ہے رہنے کے لیے، آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اپنے لوگ ہیں آپ کے پاس، سانس آپ کی چل رہی ہے، آپ سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، چل سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، لیکن ہماری نظر صرف اس چیز پر ہے جو ابھی نہیں ملی۔ دیکھیے جب ہماری زندگی سے شکر ختم ہو جائے نا تو موجودہ نعمت ہمیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنائیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کی 3 نعمتیں یاد کریں اور دل سے کہیں، یا اللہ رب العزت تیرا شکر ہے۔ یقین کریں آپ کے حالات ایک دن میں نہ بدلے جائیں، لیکن آپ کا دل ان حالات کو دیکھنے کا نا انداز بدلنا شروع کر دے گا۔ اور یاد رکھیں گھر کو سکون دینے کے لیے ہمیشہ بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ہمیں اپنی آواز کا لہجہ بدلنا ہوتا ہے، کبھی ایک شکایت کم کرنی ہوتی ہے، کبھی موبائل ایک طرف رکھنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے، اور کبھی صرف خاموشی سے کہنا ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت میرے گھر میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ میری دل سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محبت، سکون، رحمت اور برکت سے بھر دے، ہمارے دلوں سے بے چینی اور منفی سوچوں کو دور فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔